قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، بر عظیم پاک و ہند کے بڑے عظیم شاعر تھے علامہ اقبال۔ ان کی ابتدائی زندگی تو عام سی تھی، لیکن جب 1905 میں یورپ گئے اور 3 سال تک یورپ میں رہے تو ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ پھر جب وہاں سے واپس آئے ہیں، اب واقعتاً وہ ترجمان القرآن کی حیثیت سے شاعری کرتے رہے۔ تو 1911 میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جس میں انہوں نے مرثیہ لکھا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر زوال ہی زوال ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ اور انداز ایسا شوخ تھا کہ اس کی وجہ سے ایک ہلچل پیدا ہو گئی تھی ہمارے ہاں بر صغیر کے علمی حلقوں میں۔ اور پھر 2 سال بعد 1913 میں نظم لکھی جواب شکوہ، اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ تمہارے زوال کی، تمہاری اس پستی کی وجہ کیا ہے۔ اور وہ جواب وہ تھا کہ جو ان احادیث کی روشنی میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائیں، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے عزت دے گا، اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رسوا کر دے گا۔ اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو ہم نے قرآن چھوڑا ہے جس کی وجہ سے آج ہم کیا ہیں، دنیا میں رسوا ہے، آج ہمیں دنیا میں ذلیل ہیں۔ خار از محجور یہ قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی۔ فارسی میں تو اقبال نے یہ بات اور زیادہ شدت سے کہی ہے کہ خار از محجور یہ قرآن شدی، تم خار ہوئے ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اور شکوہ کر رہے ہو زمانے کی گردش کا کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ اے چو شبنم بر زمیں افتندائی، اے وہ قوم جو آج شبنم کی طرح زمین پر پامال کی جا رہی ہے اور لوگ اسے روند رہے ہیں۔ در بغل داری کتاب زندائی، تمہارے بغل میں ایک کتاب زندہ موجود ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بغل میں عصا تھا، اس عصا کے ذریعے سے وہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جیت گئے تھے۔ تمہارے بغل میں ایک کتاب زندہ قرآن مجید موجود ہے، تم اگر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو تو یہ کتاب رحمان نے سکھائی ہے، الرحمن علم القرآن، لہٰذا تم پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور تم اس زوال سے نکل سکو گے۔ اے اللہ، اے کل بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ البتہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تیرے حل فیصلے میں خیر ہی خیر ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے اور امید رکھتے ہیں کہ آپ وقفے کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، اور آج سورہ فاتر کی آیت نمبر 10 کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے کہ عزت کیسے ملے گی۔ اب تک یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ عزت کل کی کل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ملے گی عزت تو وہیں سے ملے گی، اس سے دعا کرنی ہے۔ اور اس نے عزت کے حصول کے حوالے سے ہمیں کیا فرمایا، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ۔ اور امت کے جتنے بھائی خواہ ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ آج ہم عزت سے محروم ہوئے ہیں تو قرآن مجید سے دوری کی وجہ سے، اور اگر عزت ملے گی تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنا ہوگا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق ادا کریں۔ وہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، ہمیں دل سے ایمان ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر یقین ہوتا کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کا کلام ہے تو ہم روز اس کتاب کو کھولتے، روز اس کتاب کو پڑھتے، اس کتاب کو سمجھ کر پڑھتے، اس کے احکامات پر عمل کرتے، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرتے، اور اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچاتے۔ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارا دل سے ایمان نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا رویہ
بڑا ہی افسوسناک ہے۔ اور ہم قرآن مجید کو کئی کئی مہینے کھولتے تک نہیں ہیں، پڑھتے تک نہیں ہیں، اور یہ کتاب یہ تنہا رہتی ہے، یہ کتاب اچھے اچھے غلافوں میں لپٹی ہوئی اوپر رہتی ہے، لیکن ہم اسے کھولنے سے محروم رہتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے دل سے ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ایمان خود اس قرآن سے پیدا ہوگا۔ مولانا ظفر علی خان کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ایمان نہیں وہ جنس سے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ جتنا قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھیں گے، اس کتاب کی عظمت انشاءاللہ ہمارے دل میں اترتی چلی جائے گی۔ دوسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ جس طرح اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے روزانہ ہمیں ہوا کی اور پانی کی اور غذا کی ضرورت ہے، ایسے اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور اگر ہمیں تلاوت کرنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، آج سے ہی تلاوت سیکھنا شروع کر دیں، کسی بھی قاری کے پاس بیٹھیں اور تھوڑا تھوڑا ان سے قرآن مجید کے پڑھنے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ تیسرا اس کتاب کا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور یہ ہے کہ آج تو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز، کیسٹس، ان کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفاسیر کو سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو بھی ذریعہ ہو، چاہے وہ آڈیو ہو اور چاہے وہ ویڈیو ہو اور چاہے وہ پڑھنے والا کوئی سلسلہ ہو، ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، اور ہدایت ظاہری بات ہے کہ تبھی ملے گی جب کہ اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے۔ پھر اس کتاب کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کے حوالے سے آپ کو دو درجے نظر آئیں گے۔ ایک درجہ وہ ہے کہ جہاں پر ہم عمل فوری کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے اقیم الصلاۃ اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز قائم کرو۔ نماز مومنوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے، تو لہٰذا آپ 5 وقتہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن بعض قرآن پاک کے احکامات ایسے ہیں کہ جن پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت وہ اسلامی قوانین نافذ نہ کرے۔ قرآن پاک کہتا ہے چور مرد ہو عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹو۔ یہ آیت کس لیے ہے؟ کیا صرف اس لیے ہے کہ اس کی صرف تلاوت کی جائے یا تراویح میں ہر سال اس کو سن لیا جائے؟ نہیں، یہ آیت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جس پر چوری کا جرم ثابت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، تاکہ ایک کو سزا ملے، وہ عبرت بن جائے باقی لوگوں کے لیے، اور پھر دوسرے لوگ چوری کے جرم سے بچ جائیں اور اس طرح سے لوگوں کا مال محفوظ ہو۔ لیکن کیا یہ چور کا ہاتھ ہم خود کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں کاٹ سکتے، یہ کام تو حکومت کرے گی۔ لہٰذا ایسی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنا کہ جو اسلامی حدود کو نافذ کرے، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ تو قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ جہاں اختیار ہے وہاں پر عمل کریں، اور جہاں پر اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ اور قرآن پاک کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات کو نو انسانی تک پہنچانا یہ اس امت کا فرض ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے ہر ذریعہ اختیار کریں۔ یہ ذریعہ جو کہ ٹی وی چینلز کا ہے، اس کے ذریعے سے ہم بڑے پیمانے پر ہم دور دور تک کئی کئی ملکوں میں قرآن مجید کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جدید ذرائع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن مجید کے حوالے سے اپنے تعلق کو زندہ اور مضبوط کرنے کا پورا لاہ عمل ہے، یعنی قرآن مجید پر دل سے ایمان لانا، اس کی روزانہ تلاوت کرنا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل اور ان کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا، اور قرآن مجید کی تبلیغ کرنا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھیں اور اس کو پھر سکھائیں۔ مزید فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، عزت حاصل کرنی ہے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو قبولیت پائے گا پاکیزہ نظریہ، لہذا پاکیزہ نظریے کو اختیار کرو، قرآن مجید کو حرز جان بناؤ۔ بل عمل الصالح یرفعو،
اور اچھا عمل وہ اس نظریے کو اٹھاتا ہے، اس لیے کہ نظریات بڑے اچھے اچھے ہوں، لیکن اگر نظریات کے علمبردار لوگ عمل صالح نہ کریں تو وہ نظریات دنیا میں غالب نہیں آ سکتے۔ مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پاکیزہ کلمہ تورات کی شکل میں دیا تھا، لیکن کیا وہ پاکیزہ کلمہ دنیا میں غالب آ سکا؟ نہیں آ سکا۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے عمل صالح سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پر کیسی کیسی نعمتیں کی ہیں، اب سامنے فلسطین کی بستی ہے، ارض مقدس ہے، اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر تم نے ہمت دکھائی اور یہاں پر قابض مشرکین کے خلاف جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کرے گا، تو آؤ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں اور فلسطین کی سرزمین کو مشرکین سے پاک کر کے وہاں پر تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے ہم وہاں پر ایک پاکیزہ اور عادلانہ نظام کی مثال دنیا والوں کے سامنے رکھیں۔ لیکن حق کے علمبرداروں نے اس وقت بزدلی دکھائی، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کیجئے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اس زمانے میں عزت پھر نہیں ملی، اس زمانے میں حق غالب نہیں آ سکا۔ کیوں؟ حق کے نام لیواؤں نے عمل صالح کرنے سے، یعنی جہاد کرنے سے، اللہ کی راہ میں مال اور جان کی قربانی پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ناہنجاروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اے اللہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، بس اے اللہ تو جدائی ڈال دے میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان۔ اس کے برعکس کیا ہوا؟ حضرت طالوت جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد آئے ہیں، وہ اور ان کے ساتھی، ان کے پاس بھی حق تھا لیکن انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی، وہ جالوت کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور ایمان افروز بات کہی کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت اللہ کی توفیق سے غالب آ گئی ہے بڑی جماعت پر۔ اہمیت اسباب کی نہیں، اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ہے، اللہ کے اذن کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اہل باطل سے ٹکرا گئے، اللہ سے مدد مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اہل حق نے پامردی دکھائی، اہل حق نے جہاد کا حق ادا کر دیا، عمل صالح کی ایک اعلیٰ مثال پیش کر دی، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے اللہ کے اذن سے کافروں کو ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ تو محترم ناظرین عزت مل گئی، کیوں؟ نظریہ بھی پاکیزہ تھا اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی موجود تھا۔ تو اگر آج ہمیں بھی عزت چاہیے تو ان العزت للہ جمیعا، عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور اچھا عمل اس کو اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو واقعتاً اپنے زندگیوں میں سب سے زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کی تبلیغ اور اس کی تعلیمات پر عمل اور اس کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے عمل صالح یعنی مال اور جان سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور ہمیں عزت ملے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔